السلام علیکم دوستو، انسائیڈ پہ موضوع فخر میں خوش آمدید۔ قومی سلامتی سے متعلق ادارے کا راولپنڈی کے اندر ایک اہم اجلاس، اور اس اہم اجلاس میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار دونوں کے لیے ایک پیغام مضمر ہے، ایک پیغام چھپا ہوا ہے۔ یعنی جو اس وقت کا بلڈ اپ بنا ہوا ہے حزب اقتدار اور حزب اختلاف میں، ڈی چوک کو میدان جنگ بنانے کے لیے اور آنے جانے والوں کے لیے کسی قسم کی مشکلات پیدا کرنے کے لیے، تو قومی سلامتی سے متعلق ادارے نے جو پیغام بھجوایا ہے حزب اختلاف اور حزب اقتدار کو، انہوں نے کہہ دیا جناب بس انف از انف، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسا کوئی اقدام کیا جائے جس کے نتیجے میں ملکی استحکام اور ملکی جو امن و امان کی فضا ہے وہ خراب ہو جائے۔ تصادم کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دو آپشنز دی گئی ہیں پیغام کے اندر، یعنی ایک مرتبہ یہ کہا گیا کہ دونوں جو پارٹیاں ہیں یعنی اپوزیشن اتحاد اور حکومت، یہ اپنے اپنے جو جلسوں کی کال ہے ڈی چوک پر یہ واپس لے لیں۔ ادروائز جلسہ اگر ایک پارٹی کرے گی تو دوسری پارٹی کو بھی جلسے کی اجازت ہوگی سیم مقام پر، لیکن دھرنا از ناٹ الاؤڈ، دھرنا نہیں ہوگا۔ اور خاص طور پر تحریک عدم اعتماد والے دن جس وقت اب پولنگ ہو رہی ہوگی، جس وقت اراکین اسمبلی عمران خان صاحب کے حق یا عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ ڈالنے جا رہے ہوں گے پارلیمنٹ بلڈنگ، اس موقع پر یہ جو ایریا ہے اس کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے، وہاں پر کسی قسم کا کوئی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے۔ اہم ترین اجلاس کی اہم ترین روداد ہے جو میں آپ کو سناؤں گا، لیکن جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے سامنے، اس کے نتیجے میں یہ جو اہم ادارے کی طرف سے جو سوچ سامنے آئی ہے وہ اس کی کم از کم پذیرائی کی جانی چاہیے، کیونکہ ایک آپشن اس حوالے سے زیر غور آ رہا ہے۔ درمیانی لوگ جو اس وقت درمیانی، آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار تم ہی چپ کر لڑو نا، تو کوئی وچلا راہ کھڑنے ہے، تو جو وچلا راہ نکالنے والے لوگ ہیں وہ بھی اب کچھ درمیانی راستہ نکالنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے جو اراکین ہیں، ماضی کے اندر یعنی گزشتہ 3-4 دن میں ان کی طرف سے تو زمین اور آسمان ایک کر دیا گیا۔ ان کی طرف سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ ہم اس ملک کے لیے ناگزیر ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اگر اس ملک کے اندر کوئی اچھائی نیکی کا علم بردار ہے تو وہ پی ٹی آئی والے ہیں۔ خود عمران خان صاحب نے جلسہ عام میں کہہ دیا تھا کہ جو انسان ہے وہ اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرتا ہے اور ہمیشہ اچھائی کا ساتھ دیتا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اچھائی قرار دے دیا، وہ نیوٹرل ہونے والی بات اگر آپ کو یاد ہو تو۔ اچھا، اس صورتحال کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ ہم ڈی چوک پر جلسہ کریں گے، اور پھر یہ کہا گیا کہ جناب اسی جلسے سے گزر کے جانا پڑے گا، اسی جلسے سے گزر کے آنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے اندر عمران خان صاحب کے قریب سمجھے جانے والے، عمران خان صاحب کے قریب سمجھ جاؤ گل میں کی کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کے قریب سمجھنے والی شخصیات کی طرف سے یا شخص کی طرف سے یہ مشورہ دیا گیا کہ جناب یہ جو پہلے کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ فٹافٹ کرا کے اس معاملے کو 23 مارچ سے پہلے نپٹا دیا جائے، لیکن پھر ان کو مشورہ دیا گیا کہ بھائی آپ حکومت ہیں، آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس تمام تر اختیارات ہیں، اس معاملے کو جتنا آپ آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے ڈریگ کر سکتے ہیں اس کو اتنا ڈریگ کریں، اس معاملے کو لمبا کھینچیں، اور اس دوران اپنے لیے کچھ گنجائشیں پیدا کریں، کچھ جوڑ توڑ کریں، کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں، کچھ لوگ جو آپ سے ٹوٹ رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ دوسرا ان کو مشورہ یہ دیا گیا کہ اپنے لب و لہجے کے اوپر قابو رکھیں۔ آپ کا لب و لہجہ بہت زیادہ تلخ اور بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے، لہٰذا اپنے لب و لہجے پر قابو رکھیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا جو حافظ آباد میں جلسہ کیا عمران خان صاحب نے، وہاں پہ ان کا لب و لہجہ وہ والا نہیں تھا جو لور دیر میں تھا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کو یہ مشورہ بھی دیا گیا کہ جناب یہ جو آپ کے اتحادی ہیں، ان اتحادیوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، ان کے ساتھ معاملات کو طے کرنے کے لیے یہ جو آپ مڈل مین بھیج دیتے ہیں، کبھی فواد چودھری تو چلا جا، کبھی پرویز خٹک تو چلا جا، کبھی اسد عمر تو چلا جا، کبھی طاہر اشرفی تو چلا جا، اس قسم کے معاملات نہ کریں۔ اتحادیوں سے از خود رابطہ کریں، از خود ملاقاتیں کریں، اور اگر ان کے کوئی اختلافات ہیں یا کسی قسم کی کوئی چیز ہے تو ان کے ذہن سے اس معاملے کو نکالنے کی کوشش کریں، ان کے تحفظات کو دور کریں، ان کے مطالبات کو تسلیم کر کے آگے چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر اتحادی آپ کے ساتھ
کھڑے ہو جاتے ہیں تو اپوزیشن کے جو تحریک عدم اعتماد ہے اس میں سے دم خم بالکل ہی نکل جائے گا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے اس معاملے پر بھی عمل درآمد کیا، اس سجیشن پر بھی عمل درآمد کیا، خود گئے مختلف اتحادیوں کے پاس، اور خاص طور پر پارلیمنٹ لاجز میں پرائم منسٹر کا جانا بھی اس اپنے یہ 3.5 سال کی، میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑی خبر ہے کہ عمران خان پارلیمنٹ لاجز میں گئے، ان فلیٹس میں گئے جہاں پر وہ قدم رکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھے جن کو وہ ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ تو اس قسم کی ڈیولپمنٹس کی ہیں عمران خان صاحب نے، لیکن عمران خان صاحب کی پارٹی کے جو ہاکس ہیں وہ بدستور اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، وہ بنیادی طور پر چودھری شجاعت حسین صاحب کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا تھا، اور اس بیان کے جواب میں ان کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا۔ چودھری شجاعت حسین صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ حکومت اور اپوزیشن سے اپیل ہے کہ انہوں نے جن جلسوں کا اعلان کیا ہے ملک کے اعلیٰ ترین مفاد میں، وہ ان کی منسوخی کا اعلان کر دیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات محاذ رہی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا یار پہلی حکومت دیکھی جو اپوزیشن تو جلسے کرتی ہے، یہ پہلی حکومت ہے جو اپوزیشن کے جلسوں کے جواب میں جلسے کر رہی ہے، اور یہ جو سیاسی مسابقت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بنیادی طور پر ملک کے اندرونی اور بیرونی دشمنے ہیں، ان کو انفیکٹ یہ فائدہ پہنچائیں گے۔ پھر انہوں نے وہ جو اسد عمر صاحب نے کہا تھا چھوٹی پارٹی چند اضلاع کی پارٹی، انہوں نے اس پر بھی کہا کہ ہمیں بے شک آپ چھوٹی پارٹی کہیں لیکن ہم ہمیشہ ملکی مفادات میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیشہ ملکی مفاد پر پیرا دیتے ہیں۔ یہ پیغام ہو سکتا ہے کسی طرف سے آیا اور چودھری شجاعت صاحب نے دیا ہو، لیکن پیغام آ گیا۔ پھر اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں چودھری فواد حسین چودھری صاحب کی طرف سے کچھ ٹویٹس ہیں۔ ان ٹویٹس کے اندر انہوں نے چودھری شجاعت حسین صاحب کے بیان کے اوپر اپنا رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا جناب ہم شدت پسندی کی سیاست نہیں کرتے، نہ ہی تصادم پر یقین رکھتے ہیں، ہماری سیاست کی بنیاد جمہوریت ہے اور عوام کی رائے ہمارے لیے محترم ہے، اور اسی لیے ہم اسلام آباد میں جلسہ کریں، ہمارے جلسے کا مقصد تصادم نہیں۔ اور اس پر انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اگر اپوزیشن پرامن جلسہ کرنا چاہتی ہے تو اس جلسے کو بھی خوش آمدید کہا جائے گا اور ہر طرح کی سہولت دی جائے گی۔ اچھا ٹویٹ انہوں نے کر دیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے ایک اوورسیز کنونشن سینٹر پہ، وہاں پر جب فواد چودھری صاحب خطاب کرنے گئے آج، تو وہاں پر اپنے خطاب میں فواد چودھری صاحب نے ایک مرتبہ پھر اپنا پرانا ہی نیریٹو دہرایا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جلسہ بھی ہوگا اور وہاں پر دھرنا بھی ہوگا، اور جس دن پولنگ ہو رہی ہوگی وہاں پر 10 لاکھ کا مجمع موجود ہوگا، اور ساتھ اگلے جملے ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی مائی کے لال میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف ووٹ دینے کے لیے اس میں سے گزر کے جائے اور پھر عمران خان کے خلاف ووٹ دے کر وہاں سے بچ کر نکل جائے، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے بٹوین دی لائنز مسلم لیگ نون کے بارے میں بھی نازیبا الفاظ استعمال کیے، وہ جو مثال نہیں اپنی گلی میں تو فلاں بھی شیر ہوتا ہے، اس قسم کے انہوں نے وہ لفظ استعمال کیے جو یقینی طور پر اس وقت کا جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے اب وہ اس میں کسی طور پر وہ چیز مناسب نظر نہیں آتی۔ اچھا اس ساری صورتحال میں جو سینئر جرنلسٹ ہیں کامران خان صاحب، ان کا بھی ایک ٹویٹ اور ایک ویڈیو بیان سامنے آیا جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس میں کامران خان صاحب یہ کہتے ہیں جنرل باجوہ جسٹس عطا بندیال تیار ہوں، ملک مہا بحران کی جانب بڑھ رہا ہے، بالفرض عدم اعتماد کامیاب ہو جائے تو فوری طور پر نیا پرائم منسٹر کا انتخاب ناممکن ہو جائے گا، کئی ہفتے عمران خان صاحب ہی وزیر اعظم رہیں گے، آئین کہتا ہے کہ الیکشن غیر جانبدار حکومت کرائے، اب یہ الیکشنز ہوگا، اور ان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ کن گھڑی سے قبل عمران خان ٹرمپ کارڈ معاملات تہس نہس کر دے گا۔ اب یہ جو صورتحال ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں یہ جو کامران خان صاحب، یہ بھی بنیادی طور پر آئین کے اندر جو ایک حکم ہے اس کا اظہار کریں، کیونکہ اگر بالفرض مثال دیتا ہوں آپ کو، تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف کامیاب ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ اسی وقت تحلیل ہو جائے گی، لیکن حکومت یا مملکت کا جو کاروبار ہے وہ رک نہیں سکتا، لہٰذا صدر مملکت کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ موجودہ وزیر اعظم کو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ کنٹینیو کریں اس وقت تک جب تک نیا قائد ایوان منتخب نہیں ہو جاتا۔ اجلاس ختم، عمران خان صاحب کنٹینیو کریں گے، لیکن پھر نئے قائد ایوان کے لیے جو اس کا انتخاب ہے، اس کے لیے جو اجلاس ہے وہ صدر مملکت نے ہی طلب کرنا ہے۔ وہ کب طلب کریں گے؟
یہ ان کی اپنی ثوابدید ہے اس کے لیے یا پھر ریکوزیشن ہوگی، کچھ ایسا ایک آئینی حکم ہے جس کا یہ اظہار کر رہے ہیں، اور اس میں اگر تاخیر ہوتی ہے تو یہ معاملہ پھر یقینی طور پر جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ دوسرا، اس وقت ایک اور جو اپوزیشن کے حوالے سے گہما گہمی کی صورتحال ہے۔ متحدہ کا وفد کل آصف علی زرداری صاحب سے ملا تھا، اس کے بعد ان کی ملاقاتیں ہوئی دیگر سیاسی زوما سے۔ آج جو ان کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے، اور اس موقع پر پھر فضل الرحمان صاحب سے بھی ریکویسٹ کی گئی کہ آپ بھی آئیں۔ پھر فضل الرحمان صاحب وہاں پر گئے، اور وہاں پر جو آصف علی زرداری صاحب نے متحدہ کے وفد کو جو یقین دہانیاں کرائی تھیں وہ اس کے اوپر گارنٹی دی ہے فضل الرحمان صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے کہ آصف زرداری صاحب نے آپ کو جو یقین دہانیاں کرائی تھیں اس پر منو ان عمل ہوگا۔ اب متحدہ کی طرف سے ایک درخواست کی گئی ہے شہباز شریف صاحب سے بھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی کہ ہمارے رابطہ کمیٹی کے کچھ اور سینئر اراکین آ رہے ہیں کل، براہ کرم آپ کل ہماری طرف آئیں اور ہماری جو رابطہ کمیٹی کے دیگر اراکین ہیں ان کے سامنے یہ ساری باتیں ہم ایک دفعہ دہرا دیں گے، اور اس کے بعد جس طرح آپ کہیں گے ویسے ہو جائے گا۔ یعنی متحدہ کی طرف سے کچھ سگنلز آ رہے ہیں اس طرح کے کہ یہ بات آگے بڑھ جائے گی۔ اچھا، یہ جو ٹیمپریچر اس وقت جس کا میں پولیٹیکل ٹیمپریچر کا آپ کے ساتھ ذکر کر رہا تھا، جس کے لیے راولپنڈی کے اندر قومی سلامتی سے تعلق رکھنے والے ادارے کا اجلاس ہوا، یہ اجلاس بھی اپنی نوعیت کا ایک امپورٹنٹ اجلاس ہے، اور خاص طور پر اس وقت ہو رہا ہے جب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب اس بات کا برملا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں۔ آج انہوں نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بے شمار وہ کا ذکر کیا، ان کا اشارہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہی کی طرف تھا، اور جو آخر میں ان کا جملے تھے وہ بھی قابل غور تھے، جس کے اندر انہوں نے کہا جی میں گزارش کرتا ہوں کہ ملک کو انتشار یا اس کیفیت میں نہ لے جائے جہاں پر جو اپوزیشن تحریک عدم اعتماد سے حاصل کرنا چاہتی ہے یعنی اقتدار، وہ اس کے لیے خواب بن جائے۔ یعنی حکومتی صفوں میں بھی اب اس بات کی طرف یہ بات موجود ہے کہ یار یہ ہم ریڈ لائن کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ ریڈ لائن اگر ہم نے کراس کر لی تو اس کے لیے ہمارا پرابلم ہوگا۔ لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اور وہ ممکنہ طور پر انہوں نے کنونشن سینٹر جو ہے جو اوورسیز کنونشن وہاں سے انہوں نے خطاب بھی کیا۔ عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ جو میں نے آپ کو پیغام شغام کی بات بتائی، اب عمران خان صاحب بھی اپنے اندر کا، جنرل باجوہ نے لمس کے اندر اپنے خطاب میں کہا تھا نا کہ اگر آپ کو یہ پتہ نہیں کہ فیصلے کون کرے تو آپ عمران خان صاحب کو جانتے نہیں ہیں۔ تو عمران خان صاحب بھی عمران خان صاحب ہیں، ان کا یہ کہنا تھا جناب کہ یہ جلسہ ہر حال میں ہوگا، ہر ایک صورت میں یہ جلسہ ہوگا، اور اس جلسے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور انہوں نے کہا جی اس جلسے کے اندر کچھ دھماکہ خیز قسم کی چیزیں بھی ہوں گی، کچھ ایسے اعلانات بھی ہوں گے، کچھ ایسی چیزیں بھی ہوں گی جو اس سارا جو ان کے خلاف جو حزب اختلاف کی مہم ہے اس کا وہ کہتے ہیں جی میں تارو پود بکھیر کے رکھ دوں گا، اس کو بالکل اڑا کے رکھ دوں گا، میرے پاس کچھ ایسے ایویڈنس ہیں۔ شہباز گل صاحب جو پرائم منسٹر کے معاون خصوصی ہے، ان کا بھی ایک ٹویٹ اس ضمن میں موجود ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جو ڈی چوک کے جلسے میں چلائی جائیں گی، اور ان ویڈیوز کے ذریعے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ جو حزب اختلاف کی جو مہم ہے یہ مہم بنیادی طور پر ایک سازش ہے، اور ہماری جو اپوزیشن ہے یہ اس سازش کا نشانہ بن چکی ہے۔ اب میں نے آپ کو بتا دوں کہ اتنی یہ کڑمس ڈل گیا نا طریقے عدم اعتماد میں، ادروائز سیدھی سی بات تھی، آپ کے پاس نمبرز تھے، آپ وہ نمبرز شو کر دیں، ختم ہو جاتی بات، لیکن اس معاملے کو لٹکایا ہی چلا جا رہا ہے۔ اب اپوزیشن کی طرف سے اس ساری صورتحال میں ایک نیا پلان آیا سامنے، ایک نیا پلان بی جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس پلان بی کے تحت یہ جو حمزہ شہباز صاحب کی ملاقات ہوئی نا ترین گروپ کے ساتھ، اور جہاں پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو ہٹانے کی انہوں نے تیاری کرنے کا فیصلہ کیا، انہوں نے کہا جی عثمان مائنس عثمان بزدار، باقی ہم ٹھیک ہیں۔ یہ اپوزیشن نے اب پلان بی کے طور پر تحریک عدم اعتماد داخل کرنے کا فیصلہ کیا ہے عثمان بزدار صاحب کے خلاف، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اگر مرکز کے اندر کچھ چیز ایسی ہو جاتی ہے، عمران خان صاحب اتحادیوں کو منا لیتے ہیں، یا کچھ جلسہ جلوس یا کچھ اس قسم کی کوئی اور معاملات ہو جاتے ہیں،
تو پنجاب کے اوپر بھی ہم اپنا فوکس جاری رکھیں گے اور پنجاب کو اس کے عثمان بزدار سے نکال کے یہاں پر ہم اپنی اتحادی حکومت قائم کر کے مرکز میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیں گے. یہ ایک تجویز ہے جو مسلم لیگ نون کے حلقوں میں زیر گردش ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی تجویز پر عمل درآمد ہوتا ہے. اس پیغام پر عمل درآمد ہوتا ہے جو قومی سلامتی سے متعلق ادارے نے راولپنڈی میں اپنے اہم اجلاس کے ذریعے بھجوانے کی کوشش کی ہے. کیا حزب اختلاف اور حزب اقتدار دونوں قومی سلامتی کے اس اہم ادارے کی طرف سے دی جانے والی رائے کو یا پیغام کو اس کو سنجیدہ لیتے ہیں اور تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونے دیتے ہیں؟ اتحادی کیا اپنی رائے پر قائم رہتے ہیں؟ وہ اس تبدیلی کا ساتھ دیتے ہیں نہیں دیتے؟ یہ اس کا فیصلہ وقت کرے گا، لیکن اس پروسیس کو پرامن انداز میں مکمل ہونا چاہیے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.